نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. روى الإمام ابن حبان رحمه الله عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على الحوائج بكتمانها فإن لكل نعمة حاسدا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. گزشتہ چند خطبات جمعہ سے اللہ تعالی کی توفیق سے حسد کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ٹوٹی عاجزانہ گفتگو کی حقیقی سی کوشش کی جائے. آج کے مقدمہ میں حسد کے حوالے سے ایک نئے پہلو سے کچھ بات کرنے کا عاجزانہ ارادہ توفیق الہی سے لے کے آیا. اللہ کرے کہ بات درست ہو، جیسے نکلے اور اللہ مالک کہنے اور سننے والوں کے دلوں میں اتار دے اور ہم اس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کریں. حسد کے حوالے سے آج کی گفتگو کا جو گوشہ ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے حسد سے کس طرح بچائے. انسان اپنے آپ کو دوسروں کے حسد سے کس طرح بچائے. کتاب و سنت میں اس حوالے سے متعدد تدابیر موجود. آئیے ایک ایک تدبیر بہوالا اللہ کی توفیق سے بقدر وقت سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں. پہلی تدبیر امام ابن حبان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے معاملات میں توجہ کیجیے، اپنے معاملات میں مدد طلب کرو. کس کے ساتھ؟ اپنے معاملات میں مدد طلب کرو. کس کے ساتھ؟
اپنے معاملات کو چھپانے سے، اپنے معاملات میں مدد طلب کرو اور کو چھپانے سے۔ کیوں؟ یقیناً ہر نعمت کے لیے حسد کرنے والا ہوتا۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بکتمانہا فإن كل ذی نعمت محسود۔ اپنے معاملات کو کامیاب کروانے کے لیے مدد مانگو، کس سے؟ اور کو چھپانے سے۔ کیوں کہ ہر نعمت والا، اور فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا؟ اب خوش بختی ہے کہنے اور سننے والے کی، آپ کی نصیحتوں کو پکڑ لیں جیسا اور اس پر عمل کریں، یا وہ کریں جو ہم کر رہے ہیں۔ دوسری روایت میں اس کا ترجمہ اپنے معاملات کی کامیابی کے لیے، میرے سب بات والوں نے اپنے معاملات کی کامیابی کے لیے مدد مانگو، کس سے؟ کیا کہتے ہیں؟ فیس بک سے، اسٹیٹس سے۔ میں نام لیتے ہوں، غلطی کروں مجھے نہیں پتا، غلطی ہو تو بتلا۔ اسٹیٹس سے یہ کیا یہ چرخے بنے پھرتے ہیں، فرے پڑے ہیں، کیا ہوا ہے؟ یہ کھانا رکھا، عقل ہے کہ جا چکی؟ یہ ڈشیں ہیں، کس لیے لوگوں کو دکھا رہے؟ کس لیے دکھا رہے؟ حسد اس کی کھیتی کو خوب سے رام کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، لوگ بڑے برے ہیں حسد کر کے۔ یہ اسٹیٹس کس نے لگایا؟ یہ فیس بک کس کی ہے؟ یہ جو اپنے بارے میں، اپنے خیال میں بہت کچھ کر رہا ہے، کس نے کیا؟ اللہ پاک نے بچہ دیا، خوشی کی بات اللہ نے کرے۔ اب اس کے لیے جو فنکشن ہیں وہ کتنے دلوں میں حسد کی آگ کو بھڑکا کے خوب تیز کر دیں۔ منگنی ہوئی تو کیا طوفان بپا کیا، اور جب شادی کا موقع آ ہی گیا، اللہ کرے سب کی شادی مبارک، کسی کے لیے برا نہیں چاہیے۔ اس میں کیا کچھ کرتے ہیں؟ کیا طوفان بپا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں حسد کو پیدا کرنے والی ہیں یا مٹانے والی؟ اور سب کے اس بارے میں ایک سطری رہنمائی بہت کافی ہے کہ اپنے معاملات کی کامیابی کے لیے مدد مانگو، کس کے ساتھ؟ اور کو چھپانے کے ساتھ۔ اور واضح طور پر بتلا دیا دو پہلوؤں سے، ایک روایت میں کہ ہم نعمت کا حسد کرنے والا، اور دوسری روایت میں ہر وہ شخص جس کو نعمت دی جاتی ہے اسے حسد کیا جاتا ہے۔ تو چھپانے سے اللہ کی توفیق سے بچے گا یا اس کا انکار کرے؟ کوئی یہ کہے کہ حکم یہ ہے کہ نعمتوں کو ظاہر کرو، وہ اور بہتر، وہ اللہ کے شکر کے لیے شکوہ نہ کرتے کہ وہ میں مارا گیا، نہ، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کے شکر کے لیے جب نعمت ظاہر کرنا ہو تو کریں۔ اور یہ جو فیس بک ہے، اسٹیٹس ہے اور کیا کچھ ہے، اللہ کا شکر کرنے کے لیے یا کسی اور کا، وہ اور بات ہے، یہ اور، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ حسد سے بچاؤ کے لیے دوسری تدبیر، اور توجہ فرمائیے، یہ تدبیریں
آسمانی بھی ہیں زمینی بھی، صرف کہا جی صرف زمینی تدبیر نہیں اور صرف آسمانی تدبیر نہیں۔ اللہ چاہے بغیر زمینی تدبیر کے سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن سنت الہیہ یہ ہے کہ زمین والے بھی کوشش کریں، آسمان والے رب بھی اپنی رحمتیں ڈالیں۔ زمینی تدبیر پہلے سن چکے، اپنے معاملات کو چھپاؤ جہاں تک پہنچے۔ اب آسمانی تدبیر بھی سنیے۔ امام نسائی نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قدر طویل حدیث ہے، میں اس کا متعلقہ حصہ آپ کے روبرو اللہ کی توفیق سے عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان کی تعریف دی اپنے شاگرد عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا ما سأل سائل بمثلها ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعین بمثلهما۔ کسی سوال کرنے والے نے کسی چیز سے ان دو صورتوں سے بہتر چیز کے ساتھ سوال نہیں کیا۔ اللہ پاک سے مانگنے کے لیے جتنے اوقات، جتنے وظائف، جتنی دعائیں ہیں، اس حدیث میں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام میں سے بہترین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا۔ اور کسی نے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنے کے لیے، کسی نے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنے کے لیے ان دو صورتوں سے بہتر کسی ورد، کسی وظیفے، کسی دعا کے ساتھ پناہ طلب نہیں۔ زمینی تدبیر ہو چکی، آسمانی تدبیر اللہ پاک سے ہر شر سے، اور اس میں حسد بھی شامل ہے، اور اس کا ذکر بھی سورہ میں موجود ہے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے تو فرمایا یہ دو صورتیں عظیم تحفہ ربانی ہے اللہ پاک کی مدد مانگنے کے لیے، اور اللہ پاک سے ہر شر سے اور حسد کے شر سے پناہ طلب کرنے۔ انہی دو صورتوں کے حوالے سے ایک دوسری حدیث امام نسائی نے سیدنا ابن عابس الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور ہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا الا اخبرک ما يتعوذ به المتعوذون۔ اللہ کے لیے میں آپ توجہ سے سنیں اور لکھیں، یہ میری اور آپ کی روز مرہ زندگی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کیا میں تجھے خبر نہ دوں کہ پناہ مانگنے والے جن چیزوں کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے شاندار چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ زور سے بولنا چاہیے۔ فرمایا دوبارہ سنیے، کیا میں تجھے اس چیز کی خبر نہ دوں کہ جن کے ساتھ اللہ پاک کی پناہ طلب کی جاتی ہے
ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اچھی تھی. اور پھر اس صحابی نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، یعنی مجھے ضرور بتلائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 صورتیں ان کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے فرمایا قال قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ہاتین السورتین، سورہ الفلق، سورہ الناس، یہ وہ چیز ہے کہ جن کے ساتھ پناہ مانگی جائے تو تمام دیگر چیزیں جن کے ساتھ پناہ مانگی جاتی ہے ان سے یہ شاندار. اسی حوالے سے ایک تیسری روایت امام ترمذی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کے شر سے پناہ طلب کیا کرتے، مختلف وظائف اور دعائیں کیا کرتے. جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئی، سارے ساتھی بولو کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. آپ نے جنوں اور شیطانوں کے شر سے بچاؤ کے لیے سارے اوراد اور وظائف کی بجائے ان 2 صورتوں کے ساتھ اللہ پاک سے پناہ طلب کرنا شروع کر دیا. بڑی نعمت ہے اور فضل الہی. اور آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کیا میں اور میرے قلوبوں میں یہ بات موجود ہے؟ اللہ کے لیے ہے تو جاری رہے، نہیں ابھی سے ارادہ کریں کہ اس خیر کو اپنے گھروں میں جاری رکھیں. معوذتین ان 2 کی شان و عظمت کے حوالے سے ہماری سبق کی چوتھی ہے. امام ترمذی نے سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ایک رات میں بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ اندھیرا تھا. سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. آپ کی تلاش میں نکلے، حکم الہی سے ملاقات ہو گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہو. سب بیان کرتے ہیں میں نے کچھ نہ کہا. آپ نے دوبارہ فرمایا کہو. دوسری مرتبہ میں نے کچھ نہ کہا. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہو. میں نے عرض کیا کیا کہا؟ دوبارہ سنیے. سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہیں. ان کی جستجو میں نکلے اور رات نہایت ٹھنڈی اور نہایت تاریک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہو. انہوں نے کچھ نہ کہا. دوبارہ کہا کہو. انہوں نے کچھ نہ کہا.
تیسری بار فرمایا کہو، انہوں نے کچھ نہ کہا اور ساتھ عرض کیا میں کیا کہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کو والمعوذتین، اور دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ کہو۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ حین تمسی وحین تصبح ثلاث مرات تکفیک من کل شیء۔ فرمایا یہ تینوں صورتیں شام کے وقت 3 مرتبہ، ہم یہ کھڑی کیجیے تاکہ یاد ہو، سارے ساتھیوں کو یہ تینوں صورتیں بیٹا اپنی کھڑی، یہ تینوں صورتیں شام کو سب دائیں ہاتھ، یہ تینوں صورتیں شام کو 3 دفعہ اور صبح کے وقت 3 دفعہ، تکفیک من کل شیء، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تشریف، یہ تینوں صورتیں تجھے ہر چیز سے حفاظت کرتا، پھر کائنات کی کوئی چیز اور مسیح میں حسد کی ہے مجھے نقصان نہ پہنچے۔ کیا میں آپ کرتے ہیں تو الحمدللہ جاری رکھیں، نہیں کرتے تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حسد سے بچاؤ کے لیے ایک اور نہایت ہی زوردار شاندار تدبیر، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث شریف میں، آپ خوب توجہ کریں۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت شریفہ 120، اللہ مالک نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی بات سچ ہے یا معاذ اللہ کیا؟ سچ۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا نہیں ہے، نہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ جواب تو کوئی نہیں۔ اللہ کیا فرماتا؟ دائمی فائدہ، ہمیشہ کا ضابطہ، جب تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان کا مکر تمہیں کچھ بھی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تقوی کیا؟ تقوی کیا؟ تقوی یہ ہے اللہ کی ہر بات کو بقدر استطاعت ماننا، اللہ کے حقوق کے بارے میں ہو یا مخلوق کے حقوق کے بارے میں یا اپنی جان کے حقوق کے بارے میں۔ تقوی اللہ کی ہر بات کو تا حد استطاعت، جہاں تک طاقت ہے ماننا۔ جب میں آپ یہ مانیں گے تو پھر اللہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اور اسی پر درس ختم ہوا۔ توجہ فرمائی، احفظ اللہ یحفظ۔ میرے ساتھیوں سے سب ساتھی کے یہ سبق میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ احفظ اللہ، زور سے کہیں، احفظ اللہ یحفظ۔ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اور اللہ کی حفاظت کیا ہے؟
اللہ محتاج ہے میری آپ کی چوکیداری. اللہ کی حفاظت یہ ہے ان کی باتوں کو مضبوطی سے پاؤ. خوشی میں غمی میں، تعمری میں تندرستی میں، سفر میں حضر میں، امن میں جنگ میں، کسی حالت میں اللہ کی غلامی سے رائی برابر باہر نہ نکلے. یہ تقویٰ. اور جو اس پہ آ جائے اللہ پاک کیا کریں گے؟ احفظ اللہ یحفظ. تو اللہ کی حفاظت کر. دوسرے معنوں میں تو اللہ کے احکامات کو مان، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو حسد کی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بارے میں جو کوتاہی ہے اپنی رحمت سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه. آخرتوں کا جمعہ میں اللہ کی توفیق سے حسد، دوسروں کے حسد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 3 تدبیریں ذکر کی. پہلی تدبیر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، شہرت کے لیے ان کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، ان کو چھپائے. دوسری بات اللہ پاک کی جانب سے شریروں سے پناہ طلب کرنے کے لیے جو اوراق اور وظائف قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں دیے گئے ہیں ان کو اختیار کریں. تیسری تدبیر صبر اور تقویٰ اختیار کریں. اللہ کی تینوں تدبیریں اور دیگر ساری تدبیریں جو اللہ پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں بیان فرما رکھی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حسد سے بچائے. نہ کسی سے کرے نہ کوئی ہم سے حسد کرے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک آیت کے حوالہ میں پڑھی ہمارے قابل صدر احترام بھائی نے اس کی تنبیہ کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ایک آیت کریمہ کا حوالہ ٹھیک تھا، دوسری کا غلط تھا. دوسری آیت کریمہ سورہ ابراہیم 13واں پارہ اور آیت شریفہ 18 اور آیت شریفہ 34. سورہ ابراہیم 13واں پارہ اور آیت شریفہ 34. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين